عقاب پری اصل میں ایک جادوگرنی ہے۔ ایک جادو میں اس سے غلطی ہو گئی تھی، اس لیے جادو دیوتا کے پجاری نے اسے عقاب بنا دیا تھا، لیکن پھر اس نے پجاری کی ایک شرط پوری کر دی تو پجاری نے اسے پری بنا دیا۔ لیکن صرف اس کا چہرہ انسانوں جیسا ہے، اس کے پر بھی پریوں کی طرح خوبصورت ہیں، لیکن اس کے پنجے عقاب جیسے ہی ہیں۔ اس کا جسم بھی عقاب کی طرح ہے، وہ چونکہ جادوگرنی ہے اس لیے اس کے گلے میں ایک انسانی کھوپڑی لٹکی رہتی ہے۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج بھی ہے۔ اور یہ بات سن لو، اگر تم عقاب پری کو مجبور کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی زنبیل کی تمام دولت دینا پڑے گی، کیونکہ عقاب پری تمہاری طرح بے حد لالچی اور دولت کی بھوکی ہے، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسے ہو گئی تو امرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ ہاں، دولت اور اس نامراد عقاب پری کو میں دوں گا، میں اسے ویسے ہی مجبور کر دوں گا، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ شاہی پیادوں کے ساتھ بادشاہ کے خاص کمرے میں پہنچ گیا۔ تم نے میری اکلوتی بیٹی کے بارے میں سن لیا ہوگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو صحیح سلامت واپس لے آؤ، میں تمہیں اس کا منہ مانگا انعام دوں گا، بادشاہ نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بادشاہ سلامت، آپ قطعی بے فکر رہیں، میں شہزادی صاحبہ کو صحیح سلامت واپس لے آؤں گا، لیکن یہ بتا دوں کہ شہزادی صاحبہ کو جو جادوگر اٹھا کر لے گیا ہے وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اسے بھی ہلاک کر دوں گا اور شہزادی صاحبہ کو بھی لے آؤں گا اگر بادشاہ سلامت نیک شگون کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ پیشگی انعام مجھے دے دیں۔ خواجہ عمرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے فوری طور پر خزانے دار کو حکم دیا کہ 100 بڑی تھیلیاں جو سونے کے سکوں سے بری ہوئی تھی منگوا کر اسے پیشگی انعام کے طور پر اسے عمرو کو دے دیں۔ تو خواجہ عمرو کی فوراً ہی باتیں کھل گئی، کیونکہ اتنا بڑا انعام تو اس نے کام کر کے بھی نہ ملتا تھا، جبکہ یہ انعام اسے پیشگی کے طور پر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ بعد میں اسے بہت انعام ملے گا۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 7 فرشی سلام کیے، پھر بادشاہ سے اجازت لے کر وہ شاہی محل سے باہر آ گیا۔ پھر ایک ویران جگہ پر پہنچ کر اس نے اپنی جوتیاں اتاری اور انہیں زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے اڑنے والی جوتیاں نکال کر پیروں میں پہن لی، اور پھر اس نے جوتیوں کو حکم دیا کہ وہ اسے سرخ پہاڑوں میں اس غار کے قریب پہنچا دے جہاں شہزادی جہاں آرا کو بے ہوشی کے عالم میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا، وہ کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑنے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس کا رخ بدل گیا، وہ انتہائی تیز رفتاری سے اڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر تقریباً 4 گھنٹے تک مسلسل اڑنے کے بعد اس کی رفتار سست ہونے لگ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود نیچے اترتا چلا گیا۔ نیچے سرخ رنگ کی پہاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جوتیوں نے اسے ایک پہاڑی کے سامنے اتار دیا۔ خواجہ عمرو نے اڑتی ہوئی جوتیاں اتار کر اپنی زمین میں ڈالی، عام جوتیاں زمین سے نکال کر پہن لی۔ اس کے بعد اس نے پہاڑی میں موجود غاروں میں شہزادی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک غار میں اسے شہزادی لیٹی ہوئی دکھائی دی، شہزادی بے ہوش تھی۔ اس نے شہزادی کو اٹھا کر کندھوں پر لادا اور گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح سے غار سے نکل آیا۔ وہ کھلی جگہ پر آیا، اس نے شہزادی کو وہاں زمین پر لٹا دیا۔ شہزادی نے انتہائی خوبصورت زیور پہنے ہوئے تھے۔ ایک بار تو خواجہ عمرو کا دل چاہا کہ وہ زیور اتار کر اپنی زمین میں ڈال دے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شہزادی کے ہاتھ میں موجود سونے کی کنگن اتارنا چاہے، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک لیا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی زمین میں موجود بزرگوں کی دی ہوئی چیزیں غائب ہو سکتی تھی، اسی لیے اس نے یہ ہاتھ روک لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ اب عقاب پری کو بلایا جائے، کیونکہ اسے یاد آ گیا کہ بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا کہ اسے زنبیل میں موجود تمام دولت عقاب پری کو دینا پڑے گی۔ ایسا وہ کسی صورت بھی نہ کر سکتا تھا، چونکہ اس نے عیاری کرنے کا سوچا۔ وہ دوڑ کر ایک بڑے غار میں آیا، اس نے زنبیل میں سے تمام دولت نکال کر اسے چادر سلیمانی میں لپیٹ کر رکھ دیا تاکہ کسی کو حتیٰ کہ عقاب پری کو بھی نظر نہ آ سکے۔ البتہ اس نے سونے کی 2 تھیلیاں زنبیل میں رکھ لیں تاکہ کچھ نہ کچھ اس عقاب پری کو دے سکے۔ اس کے بعد وہ واپس شہزادی کے پاس پہنچ گیا اور اونچی آواز میں عقاب پری کو بلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے عقب میں پروں کی پرپراہٹ سنائی دی تو اس نے موڑ کر دیکھا تو اسے عقاب پری اپنے قریب اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا۔ کیوں پکار رہے ہو مجھے؟ عقاب پری نے کہا۔ اپنے گلے کا خون اس شہزادی پر ڈال دو تاکہ یہ ہوش میں آ سکے، عمرو نے کہا۔ لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ پری نے کہا۔ تم کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ تم مجھے اپنی زنبیل میں موجود تمام دولت دینے کا وعدہ کرو، عقاب پری نے کہا۔ چونکہ خواجہ عمرو پہلے ہی عیاری کر چکا تھا، اسی لیے وہ فوراً ہی رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد عقاب پری نیچے اتری، اس نے خواجہ عمرو سے خنجر لیا
اور اپنے گلے پر ہلکا سا زخم لگایا۔ اس میں سے نکلنے والے خون کے قطرے اس نے شہزادی پر ڈالے۔ جیسے ہی خون کے قطرے شہزادی پر پڑے، شہزادی ہوش میں آ گئی۔ اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، ہر طرف دھواں سا پھیل گیا۔ پھر ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام لاما جادوگر تھا، میں نے شہزادی کو بے ہوش کیا تھا، مگر امرو عیار نے اسے ہوش دلا کر میرا جادو توڑ دیا، جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ آواز بند ہوئی تو دھواں بھی ختم ہو گیا۔ اب نکالو دولت، عقاب پری نے کہا تو امرو نے زنبیل میں سے 2 تھیلیاں نکال کر باہر رکھ دی۔ جو دولت تم نے چادر سلیمانی میں ڈال کر غار میں چھپا رکھی ہے وہ بھی دو، عقاب پری نے کہا تو امرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، چنانچہ اس نے فوری فیصلہ کر لیا کہ اب عقاب پری کو، جو دراصل جادوگرنی ہے، ہلاک کر دینا چاہیے۔ اس نے زنبیل میں سے خنجر نکالا اور یکلخت عقاب پری کے پیٹ میں مار دیا۔ خنجر سلیمانی کی وجہ سے عقاب پری، جو دراصل جادوگرنی تھی، ہلاک ہو گئی اور ایک بار پھر ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ پھر عقاب پری کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام عقاب پری تھا اور میں جادوگرنی تھی، میں لالچ میں آ گئی، لیکن امرو عیار نے عیاری کر کے مجھے ہلاک کر دیا۔ جب آواز بند ہوئی، دھواں چھٹ گیا تو وہاں عقاب پری کی لاش پڑی تھی۔ امرو نے جلدی سے سونے کی 2 تھیلیاں اٹھا کر واپس زنبیل میں ڈال دی اور پھر غار میں موجود اپنی دولت بھی اٹھا کر زنبیل میں ڈال کر وہ شہزادی کو ساتھ لے کر اڑن قالین کے ذریعے بادشاہ توران کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوش تھا، اس نے اپنی دولت بھی بچا لی اور اب وہ بادشاہ سے بھی انعام حاصل کرے گا۔